چھٹی آج ہے میرے خواجہ پیا کی، کرم ہی کرم کی گھٹا چھا رہی ہے۔ نائب مرتضیٰ غریب نواز، دل برے مصطفیٰ غریب نواز، کوئی بتلائے کیا زمانے میں ہے کوئی دوسرا غریب نواز۔ ادھر ہے کاسا ادھر تاج ہے غریب نواز، تمہارے ہاتھوں میری لاج ہے غریب نواز۔ یہ مانا تمہاری نظر کرم کل ہوگی مجھ پر، مجھے تو اس کی ضرورت آج ہے غریب نواز۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا ہے اعلان، خواجہ مہان میرا خواجہ مہان۔ دوستو، کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ راجا کی چلتی ہے نہ مہاراجا کی چلتی ہے، حکومت ہند میں تو صرف میرے خواجہ کی چلتی ہے۔ لارڈ آف انڈیا، ہند الولی، شہنشاہ ہندوستان، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک انگریز پروفیسر جب انڈیا میں سیاحت کے لیے آیا تو گزیٹیئر بک پر اس نے لکھا تھا کہ ہندوستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں ایک مزار حکومت کرتی ہے۔ دوستو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فی زمانہ 811واں عرس جاری ہے۔ اس مناسبت سے گلی چوک چوراہوں دکانوں پر چھٹی اور عرس کی ایام تقاریب کا نیاز و لنگر کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان بھر میں آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، گلی چوک چوراہوں کے نام آپ کو خواجہ غریب نواز چوک، خواجہ غریب نواز نگری، خواجہ نگری، اس طرح کے نام علاقوں کے محلوں کے ملیں گے۔ آپ دیکھیں گے دکانوں پر بورڈ پر بھی خواجہ غریب نواز کا نام لکھا رہتا ہے۔ اکثر رکشہ، کار اور دیگر سواریوں پر بھی آپ سنجری سرکار یا اجمیر کا کلش بطور سمبول دیکھتے ہوں گے۔ ہزاروں کلام، صوفیانہ کلام خواجہ غریب نواز پر لکھے گئے جو روزانہ کروڑوں ویوز پاتے ہیں، سینکڑوں قوالیاں روز لوگ سنتے ہیں اور خواجہ صاحب سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوستو، اجمیر درگاہ شریف میں یوں تو روزانہ ہزاروں افراد زیارت کے لیے ملک بھر کے کونے کونوں سے آتے ہیں۔ روزانہ لنگر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، مگر محرم، عید، بقرعید، 12 ربیع الاول، 11ویں شریف کے موقع پر اجمیر درگاہ میں خاص جم غفیر اور زائرین کی تعداد رہتی ہے۔ مگر عرس کے ایام میں ریکارڈ توڑ پبلک عوام دیکھی جاتی ہے۔ اربوں روپیہ، 1 ارب سے زائد رقم ٹریولنگ، لاجنگ، بورڈنگ، کھانے اور نظر و نیاز پر خرچ کی جاتی ہے۔ روزانہ عرس کے ایام میں بتایا جاتا ہے کہ اجمیر درگاہ شریف میں کروڑوں روپے کا لوبان جلتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ میرے خواجہ کے در پر تو کروڑوں کا لوبان جلتا ہے، مجھے نہیں بننا ہے کروڑ پتی۔ دوستو، بہرحال ہندوستان حکومت کی جانب سے، دیگر سرکردہ افراد اور لیڈران کی جانب سے بھی چادر پیش کی جاتی ہے۔ ملک بھر سے زائرین بڑی تعداد میں الگ الگ ذریعے سے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ عرس کے ایام میں 1 رجب کے روز صبح خواجہ غریب نواز کے درگاہ سے منتسل بلند دروازہ مین گیٹ پر جھنڈا نشان چڑھایا جاتا ہے۔ اس نشان کو 1 مہینہ قبل سے کلیر شریف دہلی سے فقیر فقراء کی جماعت لے کر آتی ہے۔ ہر شہر کے فقیر فقراء اس کارواں میں شامل ہوتے ہیں اور یہ چھڑی، یہ نشان، یہ علم 1 رجب کو بلند دروازے پر لگایا جاتا ہے، جس کا خاص اہتمام ہوتا ہے اور ملک بھر کے خاص خواجہ صاحب کے چاہنے والے VIP مہمان اس روز تشریف لاتے ہیں۔ وہیں 6 روز ہونے پر اکثر چھٹی بھی منائی جاتی ہے۔ وہیں 9 تاریخ کا آخری 9 کا کل ہوتا ہے اور 10 تاریخ کو خواجہ صاحب کے عرس کا اختتام ہوتا ہے۔ آج خواجہ صاحب کی چھٹی تھی۔ مالیگاؤں شہر کے تمام سنی اکثریتی علاقوں میں نیاز لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ مالیگاؤں شہر کے چوک چوراہوں پر، گلیوں پر، کلبوں، اداروں، تنظیموں، سرکردہ افراد کی جانب سے کہیں پلاؤ، بریانی، میٹھا چاول، کھیر، شربت، دال چاول، سالن چاول، سالن روٹی، اس طرح کی مختلف قسموں کے انواع اقسام کی چھٹی کی نیاز شہر کے چوک چوراہوں پر تنظیمیں، اداروں، کلبوں کی جانب سے، وہیں شہر کی تمام درگاہوں پر بھی چھٹی کو لے کر خاص اہتمام رہا۔ اکثر سنی مساجد میں بھی عرس غریب نواز سے متعلق تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ صوفیاء کرام، صوفیاء اعظام کی جانب سے بھی صوفی نور العین صاحب کی قیادت میں 811واں عرس خواجہ غریب نواز بڑے تسک و احتشام کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ محفل سما کا بھی
शहर के कई इलाकों में एहतमाम किया गया। दोस्तों, मालेगांव शहर से दूर 750 किलोमीटर अजमेर में उर्स जारी है और मालेगांव शहर में इस तरीक़ा का एहतमाम दिन ब दिन बढ़ रहा है कि घने बनों में शंख बजाने वाला तू, तेरी तरफ सब छोड़कर आने वाला मैं। आप देखेंगे मालेगांव शहर की तमाम झलकियाँ वीडियो में सैफ न्यूज़ पर।